نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کہ بندے کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ برادران محترم، میں مختصراً بغیر کسی تمہید کے آپ کو اس المناک تاریخ اسلامی کے باب سے آشنا کرانا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں واقعے کو پیش کروں، اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں آپ نے حق کے بول بالا کے لیے باطل کے خلاف جو جہاد کیا، اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اپنے ذہنوں میں اس لیے الگ تھلگ رکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر دمشق میں جا کر ان کی خلافت کو تسلیم کیا تھا۔ تاریخی شواہد صرف اہل سنت والجماعت کے تاریخ کے حوالے سے نہیں بلکہ حب علی کا دعویٰ کرنے والوں کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے رہے اور قسطنطنیہ، استنبول جو ترکی میں اسلام کا جھنڈا گاڑا گیا، اس جہاد میں جس میں شرکت کرنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، وہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ سفینوں پر، کشتیوں پر مدینے سے بوڑھے بوڑھے صحابہ بھی اس پر سوار ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ سے دمشق گئے، وہاں سے پھر ہم بحری بیڑوں پر سوار ہوئے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری جیسی شخصیات بھی تھیں، جس میں حضرت حسن بھی تھے، جن میں حضرت حسین بھی تھے، جن میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، جن میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، جن میں عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تنازع ختم ہو چکا تھا۔ اب رہا یہ کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے رجب 60 ہجری میں، تو اس موقع پر
جب مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ طے ہوا. والی مدینہ نے حضرت حسین کو بلایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. اس نے کہا کہ امیر معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب خلافت پر یزید ہے، آپ میرے ہاتھ پر اس کی بیعت کیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے اور واضح لفظوں میں والی مدینہ سے کہا کہ میں اپنے ایک فرد کی حیثیت سے بند کمرے میں بیعت نہیں کروں گا. اگر اہل مدینہ اور اہل مکہ بیعت کر لیں تو پھر سوچ سکتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہاں سے نکلے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی. عبداللہ بن زبیر کو بھی انہوں نے بلایا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. اس طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمائے اہل بیت کے مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے. تاریخی حوالوں سے بتا رہا ہوں، جن میں زبیر کے بیٹے عبداللہ بھی تھے، جن میں حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بھی تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، عبداللہ بن عمر وہ بھی وہاں پر تھے. میں یہاں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، مکہ مکرمہ میں جب یہ تمام صحابہ کرام کے جرنیل، اہل بیت کے جرنیل اکٹھے ہو گئے، وہاں یہ بات تاریخی حوالوں سے کہہ رہا ہوں کہ مکہ میں حتیم میں عبداللہ بن زبیر بیٹھا کرتے تھے. حجر اسود کے ساتھ حضرت امام حسین کی وہاں محفل ہوتی تھی. اور مکی دور میں صحابہ اور اہل بیت نے ایک ساتھ مل کر عبداللہ بن عباس کے ساتھ یہ ثابت کر دیا تھا کہ امیر معاویہ کی شخصیت اپنی تھی. اب اس کا بیٹا اس منصب کے لائق نہیں ہے. کبھی بھی حق والے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یزید سے ہمیں اختلاف ہے، یزید کی کارکردگی سے ہمیں اختلاف ہے. یزید کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شجر اقدس کے اعتبار سے، اپنے نسب اقدس کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ایک مسلمہ حقیقت تھے، نجیب الطرفین تھے. وہ حسین جس کی لبوں کو رسول اللہ نے بوسا دیا، وہ حسین جس کے ماتھے کو رسول اللہ نے چوما، وہ حسین جس کی زبان کو رسول اللہ چوسا کرتے تھے، وہ حسین جس کو کندھے پر سوار کر کے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسین کی خدمت میں کوفہ سے تقریباً ہر وفد نے آ کر خط پیش کیے. میں کبھی بتاؤں گا آپ کو، اب ایک سلسلہ شروع کیا ہے، حق کو چھپا نہیں سکتا. واضح طور پر بتاؤں گا کہ مکہ میں وہ جرنیل کن ارادوں سے کوفہ میں تشریف لے گئے تھے. لیکن یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، شوال آیا، خطوں کے انبار لگ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوں کو جمع کیا. میں ان کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو اس واقعے کو یعنی اپنی کتابوں میں پیش کرنے میں بہت زیادہ اور بھی انداز رکھتے ہیں. اہل سنت کی اور ان کتابوں کے حوالے سے یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ 12,000 کوفہ سے خط حضرت امام حسین کے پاس آئے تھے. کتنے آئے تھے؟ 12,000 خطوط حضرت امام حسین کو ملے، جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ آئیے، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ اسلامی حکومت کے امیر المومنین ہوں گے، آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم حب علی اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف خطوط نہیں آتے تھے، کوفہ کے ایلچی آتے تھے. اس میں وہ نام بھی اشکارا کروں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے اس وقت کربلا کے میدان میں جو خط لکھنے والے تھے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی
مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو علی مرتضیٰ کے بھائی عقیل ہیں، ان کے بیٹے مسلم کو آپ نے متعین فرمایا کہ آپ یہاں سے جائیے، وہاں کوفہ میں پہنچیے، حالات کا جائزہ لیجیے، اپنی نظروں سے دیکھیے، یہ خط آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں حقائق کو لکھیے مجھے وہاں جا کر۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی طرف سے وہ الچی تھے کہ جن کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت اس قوم نے کرنی تھی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ وہ قوم جنہوں نے خط لکھے ہیں، کیا وہ اپنے اس کتاب میں جو خطوں میں لکھا ہوا ہے اس میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ کے قریب پہنچے، وہاں اطلاع دے دی گئی کہ جناب مسلم بن عقیل آپ کے چچا داد بھائی تشریف لا رہے ہیں۔ شاندار استقبال کیا گیا، ہزاروں نفرات نے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے آپ کو خوش آمدید کیا، اہلا و سہلا کہا، مرحبا کے نعرے لگائے، حب علی کی محبت اور اہل بیت کی حب میں نعرے بھرکیرے لگائے۔ اور مسجد جو کہ کوفہ کی جامع مسجد تھی، وہاں جب پہلی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھائی تھی تو پہلی نماز میں 12,000 آدمیوں نے آپ پر بیعت کی تھی، پھر 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کی۔ 12,000 خط آئے تھے جن کو 2 بوریوں میں حضرت حسین نے بند کر رکھا تھا، لیکن میرے دوستو حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے، وہاں ان کی محبت کے نعرے سنے، اپنے ہاتھ پر بیعت، اور اس کے بعد ان کی محبت کا اظہار کہ ہم جان دے دیں گے ہم۔ اور بزرگوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کوفہ سے خط لکھا اپنے چچا دار بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس خط میں لکھا کہ 1,00,000 تلواریں آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، کوفہ کے تمام لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے۔ خط پڑھتے ہی بغیر کسی انتظار کے آپ روانہ ہو جائیے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ صحیح لیا تھا یا نہیں؟ بولو۔ 12,000 خط حضرت حسین کو آئے، کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ادھر سے کوفہ سے خط جا رہا ہے اور ادھر نعمان بن بشیر جو کوفہ کا والی اور گورنر ہے یزید کی طرف سے، اس نے بھی نرمی اختیار کر لی۔ اس کے بعد دمشق کے اندر یزید کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہمارا گورنر بڑا سست ہے کہ اس نے کوئی ہمیں رپورٹ نہیں دی۔ نعمان بن بشیر نے کہا جب تک مسلم بن عقیل تلوار نہیں اٹھاتے میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ اس پر وہاں دمشق سے یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کہ بصرہ کے والی کو جو عبید اللہ بن زیاد ہے، ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ ابن زیاد کس طرح سے آتا ہے میں تمام تاریخی حوالوں سے بتا رہا ہوں کہ اب اس کو جہاں 80,000 آدمی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں، وہ کیسے آتا ہے، اپنے سر پر کالا عمامہ باندھتا ہے، نقاب اوڑھتا ہے، آنکھیں صرف دکھاتا ہے، اور آنے والے اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ نواز رسول آ رہا ہے۔ مسجد میں جاتا ہے، اس کے بعد جس وقت اس نعمان بن بشیر کو وہ خط دکھاتا ہے تو وہ لوگ 80,000 جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس ابن زیاد نے جو کہ اپنے ساتھ چند ساتھی لایا تھا، اس شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد، اس واردات کے ساتھ داخل ہونے کے بعد، پھر جس وقت نعمان بن بشیر کو معزول کیا تو اس نے یہ اعلان کیا نماز کے بعد کہ سنو، اب میں تمہارا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اپنی بیعت کو فسخ کر دو وگرنہ پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ابن زیاد اس نے یہ خطاب کہاں کیا تھا بتاؤ؟ کہاں پر کیا تھا؟ کوفہ میں۔ کہاں خطاب کیا؟ اور 80,000 آدمی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی،
उस खिताब को सुनने के बाद अपनी तलवारों को निकाल कर उसके मुकाबले में क्यों नहीं आए थे? मेरे दोस्तों, दोनों तारीखों के हवाले से बता रहा हूं कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त ज़ोहर की नमाज में गए, उसके बाद जबकि एक दिन पहले इब्न ज़ियाद ने यह ऐलान कर दिया था कि अपनी बैत छोड़ दो, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो नमाजियों में 80,000 में 12,000 भी नहीं थे, 12,000 में 1,000 भी नहीं थे, 500 थे, असर में 300 थे, मगरिब में 10 बज गए, इशा की नमाज के वक्त मुस्लिम बिन अकील अकेले थे। कहां थे वो लोग जिन्होंने 12,000 खत लिखे थे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन्हीं की किताबों के हवाले से बता रहा हूं। हजरत हानी बिन उर्वा के घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील की रिहाइश थी और उसको भी इब्न ज़ियाद ने पकड़कर कत्ल कर दिया। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील जो अकेले थे, अब प्यास की शिद्दत भी है, वहां पर पानी के कुएं नहीं। मेरे दोस्तों, आगे चले, एक घर पर दस्तक दी, वहां बूढ़ी औरत निकली थी और उनसे मुस्लिम बिन अकील ने कहा मुझे पानी चाहिए। उसने पानी पेश कर दिया। आल है बदाया बन नहाया। इब्न कसीर की तारीख उठाओ, इब्न खल्दून की तारीख उठाओ, तमाम तारीखों के हवाले से बता रहा हूं कि मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी पी लिया और उस दरवाजे के पास बैठ गए, उस वक्त उनका दिल तंग हो रहा था। वो 12,000 खत वाले कहां गए? वो 80,000 बैत करने वाले कहां गए? इस रात में मैं अकेला हूं। मेरे दोस्तों, वो औरत बूढ़िया थी जिसने थोड़ी देर के बाद अपने बेटे की इंतजार में कि जो अशस बिन केस था, उसके इंतजार में उसने फिर दरवाजा खोला तो देखा कि शख्स बैठे हैं। पूछा कि तुझे तो मैंने पानी पिला दिया है, जाओ अपने घर में, क्यों यहाँ बैठे हो? उन्होंने कहा, ए बूढ़िया अम्मा, मुझे तूने पानी जरूर पिलाया है, लेकिन मैं किस घर में जाऊं? मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मेरा यहाँ कोई खानदान नहीं, मैं वो हूँ जिसको यहाँ बुलाया गया था, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। उस बूढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा अंदर तशरीफ लाओ। उसने अपने कमरे में दूसरे कमरे में जगह दी। इस दौरान में उसका बेटा आया और उसके बेटे ने जब माँ से सुना कि कौन आए हुए हैं, बताया कि मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं। उसने कहा इनके लिए तो इनाम का ऐलान हुआ है, हम तो इनको ढूंढ रहे थे, ये हमें अपने घर में मिल गए। ये किस घर की बात कर रहा हूं? ये कौन था? अशस बिन कैस। मोहम्मद बिन कैस कौन था? अब्दुर्रहमान बिन अशस कौन था? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो कूफा के लोग थे जिन्होंने खत लिखे थे। अब उनके घर में, उनकी चार दीवारी में एक मुसाफिर है, एक तन्हा मुसाफिर है जिससे इन्होंने बैत भी फस कर ली हुई है। अब वो अकेले हैं और वो इनाम की लालच में रात भर करवटें लेता रहा कि अभी जाऊं, सुबह होने दो। सुबह हुई, फजर की नमाज के बाद इब्न ज़ियाद ने फिर ऐलान किया, ढूंढो कहां है मुस्लिम बिन अकील, उसको कत्ल करना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये उस वक्त उसको ये खबर करता है कि तुम कहां ढूंढ रहे हो, वो तो हमारे घर में है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां क्या बताऊं, उस घर में जिसमें बूढ़िया ने उन्हें अपने घर में जगह दी थी, उनका बेटा इब्न ज़ियाद को खबर करता है, घोड़े सवार आते हैं, तलवारें हाथ में हैं, कूफा की वही गली है, वही बैत करने वालों का शहर है, वही 12,000 खत लिखने वालों का शहर है। करबला के मैदान को छोड़ो, पहले आओ कूफा में फैसला करो कि वहां पर मुस्लिम बिन अकील का कत्ल कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। वहां पर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस चार दीवारी के अंदर जिस वक्त पकड़ा जाता है, वो दिलेर हैं, वो अकील के बेटे हैं, वली मुर्तजा के भतीजे हैं, वो हजरत हुसैन के चचादाद भाई हैं, जिनके हाथ पर इन लोगों ने बैत की है। वो अपनी गिरफ्तारी ऐसे नहीं देना चाहते, बल्कि तलवार लेते हैं, कूद पड़ते हैं, अकेले होते हैं, लड़ते हैं। ऊपर से चार दीवारी की छत से तीर मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, मुंह पर आपके चेहरे पे पत्थर लगता है, दांत टूट कर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, चेहरे से खून निकल रहा है, कपड़े खून आलूद हैं, हाथ में तलवार है। और इस दौरान में बेबसी में अपनी तलवार के साथ जब पकड़े जाते हैं तो मोहम्मद बिन अशस और अब्दुर्रहमान अशस के बेटे ने आपके हाथ से तलवार ले ली, आपको गधे पर बिठाया,
اس طرح اس حالت میں ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا. اس گلی کے کوچوں سے اس خچر پر سوار کرا کر مسلم بن عقیل کو کون کون لوگ پیش کر رہے تھے انعام کی لالچ میں. میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ کے پردوں سے میں کیسے ورگردانی کرتا چلا جاؤں کہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اتنا عرض کر دوں، ابن زیاد کے پاس جب وہ پیش ہوئے، وہاں انہوں نے حق کا کلمہ کہا، ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. اس کے یہی حواری لوگ، یہی وہاں کوفہ کے لوگ جنہوں نے وہاں جمع تھے اس کے ساتھ، انہی کی نظروں میں حضرت مسلم بن عقیل نظر ڈال کر دیکھ رہے تھے کہ تم تو وہی ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، تم وہی ہو کہ جنہوں نے تم خط لکھے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے یہ کہا کہ تم یہاں کے گورنر کو آپ سلام کیوں نہیں کرتے، ابن زیاد کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں کسی باطل کے آگے نہ جھک سکتا ہوں نہ سلام کر سکتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ابن زیاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چھت کی بلندی پر لے جایا جائے، وہاں ان کو قتل کر دیا جائے. اس وقت جس وقت کی آپ کو جس وقت کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کے منہ سے رونے کی آواز آئی. آپ نے پانی کوزہ دیکھا جو ٹھنڈا پڑا تھا، اس پانی کو لینے کے لیے اشارہ کیا. یہی وہ لوگ تھے کوفہ کے اس والی کے گھر میں جہاں ان کے گھروں میں پانی تھا. مسلم بن عقیل کو پانی سے کس نے روکا تھا؟ کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلم بن عقیل کو پانی نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیا موت سے گھبرا گئے ہو؟ اب تو تیری باری آ چکی ہے. جواب نے فرمایا، میں اپنی شہادت پہ نہیں رو رہا، جو خط لکھ چکا ہوں تمہارے اس فریب پہ رو رہا ہوں کہ آل رسول یہاں قتل کر دیے جائیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ آتی حضرت مسلم بن عقیل کی. کہا میں غلطی کر بیٹھا، میں تمہارے فریب میں آیا تھا، میں تمہارے دغے میں آیا، میں نے تمہاری 80,000 آدمیوں کی بیعت پر اعتماد کر لیا تھا. تمہاری 1,00,000 تلواروں کی چمکتی ہوئی اس تلواروں کو لہراتے ہوئے حب علی کے نعرے پر میں نے حضرت حسین کو خط لکھ دیا تھا. ہے کاش کہ میری شہادت سے قبل ہی امام حسین کو خبر کر دی جائے کہ وہ نہ آئیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے جب نظر بھر کر دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، اس نے کہا فیصلہ میں نے کر دیا ہے کہ تجھے ابھی قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا مجھے مہلت دیجیے، مہلت میں مجھے پانی دیجیے، مجھے وضو کرنے دیجیے، مجھے 2 رکعت پڑھنے دیجیے. کپڑے خون آلود تھے، چہرے پر خون تھا، دانت گر چکے تھے، جسم نہیں تھا. میرے دوستو، نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھے، دعا مانگی، خوب روئے، اور اس کے بعد 3 وصیتیں فرمائیں. فرمایا کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں، یہاں کوفہ کے ایک شخص نے مجھے 700 درہم قرضے میں دیے تھے. میں نہیں چاہتا کہ رب کو جب ملوں تو میں مقروض حالت میں ملوں. قرض کی ادائیگی. میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 80,000 آدمی جنہوں نے بیعت کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل کو 700 درہم قرضہ کیوں لینا پڑا تھا؟ یہ باتیں ہیں، یہ بھی انہی کی تاریخ کے حوالے سے ہے، لیکن یہ حقائق ہیں کہ مسلم بن عقیل نے اپنی پہلی وصیت میں یہ بات فرمائی کہ 700 درہم کا قرضہ پہلے میرا چکایا جائے، میرے مرنے کے بعد جس طرح سے ہو تم میں سے میرا پیغام خاندان تک پہنچایا جائے، میرے خاندان تک، وہ تاکہ منہا کرے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے ان کے فریب میں امام حسین کو خط لکھ دیا تھا اور وہ خط ان تک پہنچ چکا ہے. اس خط کی روشنی میں وہ اب روانہ ہو چکے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے. میرا پیغام پہنچایا جائے کہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں، کیونکہ یہ قوم اپنی وفا میں دغا دکھا چکے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، تیسرا پیغام انہوں نے وصیت میں یہ فرمایا کہ مجھے ضرور شہید کر دیا جائے، اور اب تو وقت آ چکا ہے، مگر میری لاش کو جو ہوئی میدان میں نہ چھوڑا جائے بلکہ احترام کے ساتھ میرے جثے کو زمین میں دفن بھی کر دیا جائے. وہ 80,000 کہاں تھے کہ جس میں اپنی میت کو
اپنے آپ کو دفن کرانے کی وصیت مسلم بن عقیل فرما رہے تھے۔ میرے دوستو، اس کے بعد ان لوگوں نے پکڑا اور اوپر والی چھت پر لے جانا چاہا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کی زبان پر تکبیر تھی، تحلیل تھی، استغفار تھا، درود و سلام تھا، کہو اللہ اکبر۔ وہ ایک جانثار تھا، وہ جانثار تھے جن کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے حضرت حسین کی بیعت کی تھی۔ بلندیوں پر لے جایا جاتا ہے، ان کے سر کو قلم کیا جاتا ہے، اوپر سے نیچے پھینکا جاتا ہے، ان کے جثے کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، 3 دن تک ان کی لاش کو لٹکایا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، تم بتاؤ، آپ بتائیں کہ یہ تاریخ میں یہ واقعہ ہے، کوفہ میں ہوا ہے، جثہ زمین پر گرایا گیا ہے، شہید کے سر کو قلم کر کے بیر پھینک دیا گیا ہے، پھر لٹکایا گیا ہے۔ وہ کہاں تھے جنہوں نے اپنی وفا کا اعلان کیا تھا؟ کوئی ایک تو اپنی جان پیش کر دیتا، کہاں تھے وہ؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں آپ کو، یہ یوم العرفہ کو واقعہ ہوا، 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یوم الترویہ کو جب خط پہنچا تھا حضرت امام حسین کے پاس، اور وہ 8 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے 7 ذی الحجہ کو جب خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ میرا خط پاتے ہی فوراً روانہ ہو جائیے۔ اس وقت امام حسین نے مسلم بن عقیل کے اس خط کی روشنی میں، ایک دن حج سے باقی تھا، یوم الترویہ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ نے جو احرام باندھا ہوا تھا اس سے آپ نے عمرہ فرمایا، آپ نے طواف فرمایا، آپ نے سعی فرمائی، اس کے بعد آپ حلال ہوئے، اور اس کے بعد حلق کروانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب روانہ ہونے لگے، عبداللہ بن عباس نے آپ کے کپڑوں کو پکڑا، دامن کو پکڑا، کہا کہ اے میرے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ آپ اس شہر میں جا رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، جن لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا، اس طرح سے عبداللہ بن زبیر نے روکا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہاں محمد بن علی نے روکا، علی مرتضیٰ کے بیٹے محمد حنفیہ نے روکا، جنہوں نے بار بار روکا، اتنا روکا کہ اپنے بیٹوں کو بھی جانے سے منع کر دیا۔ حضرت حسین کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی نے اپنے بیٹوں کو بھی میرے ساتھ نہیں آنے دیا۔ علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے، محمد حنفیہ محمد بن علی کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نہ صرف روکا تھا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بتایا، خدا کے لیے مت جائیے، وہ قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی، مکہ میں بیٹھیے۔ عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا، آپ اعلان کر دیں ہم آپ کی ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یزید کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا واقعہ سن چکے ہیں، وہ اسی یزیدی ٹولے کے خلاف انہوں نے مکہ مکرمہ میں شہادت حاصل کی تھی نہیں تھی؟ بولو، کی تھی یا نہیں؟ ان کی لاش کتنے دن تک باب کعبہ کے پاس لٹکائی گئی تھی؟ جب ان کی ماں اسماء بنت ابو بکر نے، جو کہ ابو بکر کی بیٹی تھی، اپنے بیٹے کی لاش کو لٹکتے ہوئے 3 دن تک دیکھا تو فرمایا کہ ابھی بھی شاہ سوار سواری کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد حضرت حسین نے بار بار یہی فرمایا کہ مسلم بن عقیل کا خط آ چکا ہے۔ کس کا خط آ چکا ہے؟ مسلم بن عقیل کا خط آ چکا ہے۔ یوم الترویہ کو روانہ ہو رہے ہیں، لوگ مینا جا رہے ہیں، خاندان رسول کوفہ کی طرف رواں دواں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آگے سے حاجیوں کے قافلے آ رہے ہیں، ایک ایک قافلہ روکتا ہے، حسین حج کر کے جائیے، حالات اور بھی معلوم ہو جائیں گے، بعد میں جائیے۔ مگر تقدیر کا فیصلہ بھی یہی تھا۔ مسلم بن عقیل کے خط میں آخری جملہ حضرت حسین کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات تھیں کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت ہو چکی تھی۔ اب اگر حج کے لیے رکتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ایام حج میں پکڑ لیے جاتے، لیکن وہاں جو ہوتا صحابہ آپ کے ساتھ اور سارا مارکہ ایک عظیم ہوتا۔ مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواں دواں ہو گئے۔ راستے میں فرزدوق نام کا شاعر ملا، جو انہی لوگوں میں مشہور شاعر ہے، اس سے حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟
کہا کوفہ سے آ رہا ہوں، کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ کیا کہا؟ ابھی واقعہ اس کو ہی معلوم نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے اور 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اب وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں جس وقت آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، میرے دوست اور بزرگوں، آپ نے آہ بھری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ خاندان نبوت نے اس کو سنا، انہوں نے کہا اے حسین یہ کیا خبر ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی قربت کا، اپنی رشتہ داری، محمد بن علی حنفیہ نے بار بار اپنے بھائی ہونے کا واسطہ دے کر یہ کہا تھا، دامن پکڑ کر یہ کہا تھا کہ کوفہ والے کبھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، آپ اگر جاتے بھی ہیں تو اکیلے جائیں، اپنی بہنوں کو اور خاندان رسول کو یہاں چھوڑ کر جائیں۔ میرے دوستو، میں تاریخی حوالوں سے اس واقعے کو کیسے پیش کروں؟ جب یہ خبر مل چکی مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اور ان کے خاندان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہم اب کٹ جائیں گے مگر اب مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، وہی قافلہ رواں دواں ہوتا ہے، اس میں خاندان نبوت ہے، 70 شخص ہیں جن میں خاندان نبوت کے 23 تو شہید ہوئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہاں سے آ رہے ہیں، آگے آ کر جب کربلا کے میدان کے قریب پہنچتے ہیں، آپ کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دلواتے ہیں۔ اب دونوں آپ کے ساتھ تھوڑا سا چھوٹا سا قافلہ ہے، ادھر سے محاصرہ کرنے والے، کربلا کہاں ہے، کوفہ کے کتنے قریب ہے، کون لوگ آئے تھے، کون محاصرہ کر رہے تھے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین نے آذان دلوائی، فرمایا کہ آؤ نماز پڑھیں۔ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو نماز پڑھائے؟ سب نے کہا کہ نماز آپ پڑھائیے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے خطاب کیا، آپ نے 12,000 خطوں کے انبار ان کے سامنے رکھ دیے اور یہ فرمایا کہ کوفہ والوں، میں تمہارے اس فریب پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ 12,000 خط بتاؤ یہ کن لوگوں کے ہیں؟ ان میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ خط لکھے تھے، ان کی تلواریں اس فرزوق کی زبانی کیا تھی کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار آپ کے خلاف ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعہ بڑا ہی عظیم المناک ہے۔ یہاں میں کس طرح سے اس کے کن کو پہلوؤں کو پیش کروں؟ حضرت امام حسین نے کئی نمازیں پڑھائیں، ہر نماز کے بعد خطاب کیا اور ان کوفہ والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفیو، تمہارے اس خط کی پاداش میں یہاں آیا ہوں، میں مسلم بن عقیل کے خط کی روشنی میں یہاں آیا ہوں، میں ابن علی ہوں، میں نواس رسول ہوں، میری یہ فضیلت ہے، میری یہ فضیلت ہے۔ ہر فضیلت کو گن گن کر بتایا، مگر میرے دوست اور بزرگوں، اس وقت 80,000 میں کوئی 10 آدمی بتائیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے خط لکھے تھے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت آپ پر جلغار ہو رہی تھی تو شام سے کوئی فوجی نہیں آئے تھے، یہ سارے اہل کوفہ کے تھے، اور ان میں تختیت وہاں کی ہو لیکن یہ اہل کوفہ جو تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ پھر اس کے بعد 3 دن تک پیاس کی شدت میں رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پیاس کی شدت میں پانی مانگتے تھے، یہ قوم پانی نہیں دیتی تھی۔ آخرکار 10 محرم الحرام کو جمعے کا دن تھا، ظہر کے وقت مارکا ہوا، ایک خاندان نبوت کا چھوٹا بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام جانثار نکلے، اور سب سے پہلے میدان میں نکلنے والوں میں حضرت حسن کے بیٹے قاسم رانا تھے جو بلبل کہلاتے تھے، لب کے لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو اٹھا کر حضرت حسین نے خیمے میں آ کر رکھا، بیٹیوں نے دیکھا، ان کی بہنوں نے دیکھا۔ میرے دوستو، پھکا ہوئی، اس میں علی اکبر اٹھے جس نے کہا میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، اور پھر تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔
उनकी भी मैयत मुबारक को हजरत हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया। बड़ा बेटा था, बोसा दिया, खेमे में लाए। फूफी ने देखा, बहनों ने देखा, खानदान नबूवत उस वक्त रो रही थी कि ये भी चले गए। उसके बाद मेरे दोस्तों एक एक होकर 23 खानदान नबूवत ने शहादत दी, जिनमें हजरत हुसैन के बेटे थे, हजरत हसन के बेटे थे, इस तरह से मुस्लिम बिन नकील के भाई थे। मैं कैसे बताऊं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। उसके बाद जब अंदर से खेमे से आवाज आई कि बच्चा बिलबिला रहा है, प्यास की शिद्दत में उसकी जान जाने वाली है, लग के और खेमे में गए, अली असगर को अपने सीने से लगाया, फरमाया कि ये बच्चा अब चल तो नहीं सकता, चलो इसको पेश कर दूं कि रब्बे जुल जलाल अगर ये चलता तो इसके हाथ में भी तलवार दे देता, अब सीने से लगा के आ रहा हूं इसको। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली असगर को आपने सीने से लगाया, उस जालिम कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि जरा सा पानी तो दे दो, इस बच्चे को मैं पिला दूं। मगर पानी की बजाय उन्होंने तीर ऐसा मारा कि उसके होंठों से गुजरता हुआ हल्क से गुजरा और वहां से खून की फुहार निकली। हजरत हुसैन ने उस खून को अपने हाथ में लेकर कहा, बारी अज़्ज़ वजल इस नन्हे मुन्ने की खून को भी कबूल फरमा दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद मार्का क्या था? आप पर नेज़े, तीर और तलवारों से वो कौम पड़ी। हजरत हुसैन ने देखा अब अकेला एक रह गए हैं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, उनको उस औरतों के खेमे में छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, आपने सजदा किया, और वो सजदा क्या था? तो पूरी जिंदगी की नमाजों का चेयरमैन सजदा था। वो ऐसा सजदा था कि जिसमें जिस्म से खून बह रहा था, 33 नेज़ों के जख्म थे, 34 तलवारों के जख्म थे। ऐसी हालत में सजदे में ये कह रहे थे कि रब्बे जुल जलाल तेरे दीन के लिए हुसैन की अपनी जान दे रहा है। शहीद कर दिए गए। मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि फिर उस खेमे को किन लोगों ने लूटा था, हजरत सकीना की बालियां किन्हों ने उतारी थी, और उतारते हुए और खेमे को लूटते हुए रोते हुए क्या कहते थे? जबकि ज़ैनब ने उनसे फरमाया कि तुम लूट भी रहे हो, हमारी उन लाशों से बेहुमती भी कर रहे हो और रो भी रहे हो। कहने लगे लूट इसलिए रहे हैं कि अगर हम नहीं लूटेंगे तो कोई और तुम्हें लूट जाएगा। हाँ, मैं क्या बताऊं आपको मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अब ये वाकया क्या मदीने में हुआ था? बोलो, ये वाकया मदीने में हुआ? बोलो, क्यों डर गए हो? मक्का में हुआ? कहाँ हुआ? कूफा किन का मरकज था? किन लोगों ने बैत की थी? किन लोगों ने बुलाया था? फिर उसके बाद सर को कलम करके उसकी बेहुमती हो रही थी। मेरे दोस्तों, अगर उसके बाद भी खानदान नबूवत उन कूफा की गलियों से गुजरा था तो फिर मातम कर रहे थे। उसी वक्त ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार और छोटे थे, उन्होंने कहा ये क्या ताज्जुब है कि मारा भी है और रो भी रहे हैं। कहने लगे कि ये इसलिए रो रहे हैं कि अब ऐसी गलती का इजाला कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, ज़ैनब ने यह बद्दुआ दी थी कि क़यामत तक तुम रोते रहो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब अगर मैं तारीखी हवालों से बताऊं तो बात कहां से कहां तक निकल जाएगी। इतना जरूर अर्ज करूंगा कि खानदान नबूवत को खत लिखने के बाद उस कौम ने वफा नहीं की थी। अगर वफा करती तो इमाम हुसैन ने तो इतनी बात भी कर दी थी कि जिस वक्त मुहासरे में आए, फरमाया मुझे यजीद के पास जाने दो, मेरा मामला यजीद के साथ बराह रास्त हो जाएगा, या मुझे वापस जाने दो, या मुझे इस्लामी सरहदों पर कुफर के खिलाफ लड़ने दो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने कहा नहीं, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। किस चीज का लालच था उन्हें? बोलो, इनाम का लालच था। खानदान नबूवत के खून को इनाम के बदले में इस तरह से वो समझ रहे थे। मैं यहाँ ये अर्ज करता चला जाऊं कि वाकया बड़ा अलमनाक है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमारे लिए एक अजीम नमूना है, और वो ये है कि बातिल के खिलाफ कभी भी मोमिन अपना सर नहीं झुका सकता। हक वाले हमेशा हाथ ना हो। मेरे दोस्तों, हम तो उस बात पर अमल पैरा होने के लिए आए हैं कि बैअत रिज़वान में सहाबा ने हजूर के हाथ पर बैत की थी तो कैसे वफा की। आप ओहद देखें, सहाबा ने वफा की। बदर देखें, सहाबा ने वफा की। खंदक देखें, मुहाजिरीन और अंसार ने वफा की।
اگر تم مکہ اور مدینے کے صحابہ کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت حسین کے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات پر نظر ڈالو کہ جنہوں نے جب حضور کے ہاتھ پر اسلام و ایمان اور جہاد کی بیعت کر لی تھی، وہاں یہ ثابت کر دیا تھا کہ آگ میں کود سکتے ہیں، دریاؤں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں، مگر حق کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہوں گے۔ کہو اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کا عزم تھا۔ امام حسین دلیر تھے، انہوں نے اس عزم کو اس مکی قریشی ہاشمی خاندان نبوت کے اس سپہ سالار نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم حجازی حق کے لیے جان دے سکتے ہیں، تم بے وفا ہو، ہم اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آؤ مل کر دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنا